السلام علیکم جی، نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہیں۔ 25 مئی کو عمران صاحب نے اپنا لانگ مارچ کا اختتام کیا تھا اور انہوں نے حکمران اتحاد کو 6 دن کی مہلت دی تھی کہ ان 6 دنوں میں اپنے فیصلے کر لیں، اسمبلی کو ڈیزالو کر لیں۔ تو ان 6 دنوں سے لے کر آج تک یہ خوف کے سائے تلے اپنی حکمرانی کر رہے ہیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اور انہوں نے ان 6 دنوں میں جو 3 گزر چکے ہیں، اس عرصے میں انہوں نے بہت وارداتیں ڈالی ہیں اور بہت زیادہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے ای وی مشین جو ہے اس کو ختم کیا ہے، اس کے بعد اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کے ووٹ کا جو حق ہے اس کو یکمشت انہوں نے ختم کر دیا ہے اور مختلف تعویلیں دے رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے یہ کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے بہتر کر رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے کچھ کرنا ہے تو آپ یہ منسوخ کرنے کی بجائے جو بل آپ نے پیش کیا ہے اس میں یہ کرتے کہ ہم یہ منسوخ نہیں کر رہے، اسی کو آگے لے کے جائیں گے اور اسی دفعہ ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں ہم ان کو ووٹ کا حق ادا کریں گے، کیونکہ ان لوگوں کی نیت جو ہے یہ نیت کے بہت زیادہ مکار ہیں اور ان کا ایک ہی مشن ہے کہ ہم جو پیسہ آئے گا جس طرح بھی آئے گا اسی کو ہڑپ کرتے جائیں گے۔ اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ 6 دن کے اندر ہو سکتا ہے ہماری جو اسمبلی ہے اس کو ڈیزالو کرنا پڑ جائے، یا میں بھی ہو سکتا ہے کہ صدر مملکت جو ہے وہی کہہ دیں کہ اعتماد کا ووٹ لو جناب شریف صاحب، تو پھر ان کو کیا کرنا پڑے گا۔ تو ان کا یہی مقصد ہے کہ جتنی جلدی ہو جائے تو ہم یہ ترامیم کر لیں، بل پیش کر رہے ہیں۔ تو حزب اختلاف جو ہے وہ تو آپ دیکھ لیں برائے نام کی ہے، وہ تو حزب اختلاف کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ راجہ ریاض، اب رہنے دے اس بارے میں کیا بات کی جائے، وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں مسلم لیگ کا اگلی دفعہ کا ٹکٹ لے کر الیکٹ ہو جاؤں گا، انتخاب ہو جاؤں گا، اس کو کس نے بتایا ہے کہ تو منتخب ہو جائے گا؟ وہ تو وقت آئے گا تو بتائے گا کہ تمہارے ساتھ عوام جو ہے وہ کیا سلوک کرتی ہے، کیونکہ تم نے جس عوام نے تجھے ووٹ دیا تھا اس کا ووٹ تم نے آگے بیچ دیا ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے منتخب ہو کر دوبارہ آؤں گا۔ تو میرا خیال ہے عوام کو بہت زیادہ شعور آ چکا ہے کہ پچھلے 30 سال سے یہ دونوں جو ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے تھے، ایک دوسرے کو گالیاں گلوچ کرتے تھے، ایک دوسرے کا کمر اور پیٹ پھاڑنے کی باتیں کرتے تھے، آج دیکھ لو یہ مل کر کیا کر رہے ہیں، غریب عوام کو غریب تر کر رہے ہیں۔ یعنی کہ اس کے ہاتھ میں، اس کے منہ میں جو ایک نوالا جاتا تھا یہ وہ بھی چھین رہے ہیں۔ انہوں نے کیا ایک اور واردات ڈالی ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ پہلے کتنے کا تھا، آپ دیکھ لو انہوں نے 30 روپے اور بڑھا دیا، یہ آپ 180 پہ جا رہا ہے اور یہ جون میں اور زیادہ بڑھائیں گے اس کی قیمت۔ یہ تو عوام کے ساتھ یہ کمنٹ کر کے آئے تھے کہ ہم آزادی کے لیے، تمہاری آزادی کے لیے، ہم تمہاری غربت کے لیے یہ جتنا بھی ڈرامہ کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں، ہم مہنگائی کم کریں گے۔ یہ مہنگائی کم کر رہے ہیں، یہ ہاں واقعی مہنگائی کم کر رہے ہیں، یہ غربت کم کر رہے ہیں، لیکن اپنی کم کر رہے ہیں، کیونکہ 3.5 سال یہ لوٹ گسوٹ نہیں کر سکے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کوئی جو بھی ٹائم ملا ہے، جتنا بھی ملا ہے، ہم اس کو انجوائے کریں گے۔ مسلم لیگ نون کو اس چیز کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ جو ہاتھ ہو چکا ہے، زرداری صاحب نے کیا ہے، انہوں نے فرنٹ لائن پہ ان کو لگا دیا ہے اور خود وہ صحیح جو حکومت کو انجوائے کر رہے ہیں۔ ان کے جتنے بھی وزیر بنے ہوئے تھے وہ سب جا کے کئی پیرس میں انجوائے کر رہا ہے، کوئی جنیوا میں انجوائے کر رہا ہے،
اور زرداری صاحب پیچھے بیٹھ کے مکمل طور پر انجوائے کر رہے ہیں. ان کا لخت جگر جو ہے وہ بھی کبھی امریکہ جا رہا ہے تو کبھی وہ کہتے ہیں جی چائنا جا رہا ہے. وہ اس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں. اور جتنی بھی ضلالت تھی اور جتنی بھی بے عزتی تھی وہ تمام اور تمام مسلم لیگ نون کے حصے میں اور زرداری صاحب نے ان کو وہ کہتے ہیں گچی سے پکڑا ہوا ہے. اب ان کی جو جان ہے نا وہ زرداری صاحب کے ہاتھ میں ہے. پیٹرول انہوں نے 30 روپے مہنگا کر دیا ہے اور مہنگائی جو ہے وہ آسمان کو چھو رہے ہیں. اور اس میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ ترمیمی بل پیش کیے ہیں، سپریم کورٹ کو چاہیے کہ از خود نوٹس لے، کیونکہ اس حکومت جو مکمل طور پر بدنیتی استعمال کر رہے ہیں اور مکاری کے ساتھ یہ جلدی کر رہے ہیں. اور سپریم کورٹ کو بھی اس پر آج خود نوٹس لے، یا اس کا جو بینیفیشری اگر دیکھا جائے تو کون ہے. بینیفیشری تو مکمل طور پر یہی لوگ ہو رہے ہیں نا. اور انہوں نے جو ECL سے نام خارج کیے ہیں اس کا بینیفیشری کون لوگ ہیں؟ یہی لوگ ہیں. یعنی کہ غریب کرے تو وہ پکڑا جائے. یہ خود کرتے ہیں کروڑوں اور اربوں روپے کا جو انہوں نے گھٹالا کیا ہوا ہے، یہ اس سے بالکل آرام سے جو ہے وہ نکلنا چاہتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ ان کو لگام دے گی کہ جو آپ جلدی کر رہے ہو یہ ایسا نہیں ہو سکتا. ان کو لگام دینی چاہیے. اور یہ اپنے اختیارات کا بھی ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. مریم نواز جو ہے وہ مکمل طور پر کسی کو اس کے پاس کوئی عہدہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سپریم کورٹ کو، دوسرے جو گورنمنٹس ادارے ہیں ان کو لگاتار ان پر وار کر رہی ہے اور ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہی ہے. اور آئے دن اس کی بھی کوئی نہ کوئی ویڈیو جو ہے وہ لیک ہو رہی ہے، آڈیو لیک ہو رہی ہے کہ وہ اداروں پر کس طرح پریشرائز کر رہی ہے ان کو. اور دوسرے دیکھیں کہ یوم تکبیر تھا 28 مئی کو میں نے وہ ایڈورٹائز دیکھی ہے. یوم تکبیر کے حوالے سے جو اشتہار دیا تھا، اس میں اشتہار میں کیا ہے، ایک طرف ذوالفقار علی بھٹو کی تصویر ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ نواز شریف کی ہے. یعنی کہ جو وکٹڈ ہے، جو سپریم کورٹ نے بولا ہے کہ وہ بگوڑا بھی ہے اور وہ مجرم بھی ہے. وہ مجرم اور بگوڑا ہونے کے ساتھ ساتھ قومی اخبارات میں اس قومی دن پر اور گورنمنٹ یعنی کہ سرکاری وسائل استعمال کر کے اس کو باعزت طور پر یعنی کہ دکھایا جا رہا ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ پچھلے 30 سال سے اللہ پاک نے اس بندے کو کتنی عزت دی تھی، لیکن یہ اندر سے اتنے منافق تھے، بد نیت تھے، مکار تھے کہ انہوں نے ملک کے ساتھ کوئی بھی اچھا سلوک نہیں کیا. وہ ڈاکٹر شاہد مسعود کہتے ہیں کہ یہ جو نواز شریف ہے نا، اس کو جج کرنا بہت مشکل ہے. اس کے چہرے سے بالکل معلوم نہیں ہوتا یہ کیا سوچ رہا ہے اور یہ کیا کہنا چاہتا ہے. یعنی کہ اللہ پاک نے اس کو 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم بنایا اور 30 سال اس میں نے حکمرانی کی، لیکن اس بندے کے اندر کوئی ویژن نہیں ہے. ملک کے ساتھ وفاداری جو ہوتی ہے نا، محب وطن جو ایک ہوتا ہے کہ یار مجھے یہ ملا ہے عہدہ تو میں اس کو مکمل طور پر اس طرح کر جاؤں کہ میری آنے والی جو نسلیں ہیں نا، میری قوم مجھے یاد کرے گی کہ کوئی حکمران آیا تھا. ان کے لب و لہجے میں، ان کے بولنے کے انداز میں کوئی حکمت نظر نہیں آتی، کوئی فکر نظر نہیں آتی. وہ جس طرح ایک جاہل ٹولہ ہوتا ہے، ان پڑھ ٹولہ ہوتا ہے، بالکل ان کی بھی ویژن ہی یہی ہے. ان کی سوچ ہی یعنی کہ کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں پہ ختم ہوتی ہے بالکل کوئی پتہ نہیں لگتا. یہ وہ بس لوٹ گسوٹ کا ٹولہ ہے. پیپل پارٹی کا بھی یہی حال ہے کہ ان میں بھی کوئی ویژن جو ہوتی ہے نا وہ نظر نہیں آ رہی. اب آپ خود سوچیں کہ بلاول بھٹو ہے، وہ کیا اس کے اندر کیا ویژن ہے؟
ایسا اس کو وراثت میں یہ ہر چیز ملی ہے، کیا وہ اس جو ابھی اس کو وزارت خارجہ کا قلمدان دیا ہے کہ وہ اس کا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ کیا اس کے اندر وہ ایبلٹی ہے، اس کے اندر وہ قابلیت ہے، معاملہ فہمی ہے؟ جو بندہ یو ایس اے کے جھنڈے کے آگے ایسے کھڑا ہے، ایسے مؤدبانہ، یار اس طرح تو یہ لوگ میرا خیال ہے کبھی نماز میں بھی نہیں مؤدبانہ کھڑے ہوئے. کسی کے اگر میت میں گئے ہو، جنازے میں گئے ہوں، تو یہ اس میں بھی اس طرح کھڑے نہیں ہوتے. تو جس طرح وہ با ادب با ملاحظہ، وہی حال تھا ان لوگوں کا، یعنی کہ غلام ابن غلام. تو ان لوگوں نے ملک کو کون سی اصلاح دے سکتے؟ ان کے جو عمران خان ایک قوم کو سوچ دے گیا تھا، جو ویژن دے گیا تھا، جو حکمت عملی دے گیا تھا، جو وہ اس کا کانفیڈنس کا لیول تھا، وہ کانفیڈنس کا لیول ان میں نہیں ہے. میں اپنی عمر میں وہ کانفیڈنس لیول جو ہے وہ میں پرویز مشرف جیسا بھی تھا. سمجھ، ہزار بندے کو اختلاف کسی سے ہو سکتے ہیں، لیکن اس بندے کے اندر کانفیڈنس لیول جو تھا وہ بہت زیادہ ہائی تھا. وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا تھا. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافی ایبلٹی رکھی ہوئی تھی. اس کے بعد اگر کسی بندے کو سننے کا جی کرتا ہے، اس کے باتیں دیکھنا اور سننا گوارا کرتا ہے، تو وہ عمران خان ہے. جس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور نے اس کو دی ہے قابلیت، وہ سامنے نظر آتی ہے. اور اس کے اندر وہ محب وطن، ایماندار اور سچا ایک جو لیڈر ہوتا ہے. صحیح کسی نے بولا ہے کہ وہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ آنے والی نسلوں کا سوچتا ہے، اور جو قیادت، سیاسی قیادت کا سربراہ ایک عام ہوتا ہے نا، وہ صرف 5 سال کا سوچتا ہے. تو عمران خان ہمارے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے نہایت ہی موضوع امیدوار اس وقت نظر آ رہا ہے. اور میں اپنی عوام سے بھی یہ کہوں گا کہ خدا را اگر آپ نے اس کو جتانا ہے نا، تو صحیح ایسے جتائیں کہ جیسے جیتنے کا حق ہے. یعنی کہ 2/3 اکثریت اگر نہ ملی اس دفعہ پھر، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو، میرا خیال اس کے ساتھ جو کھلواڑ ہو چکا ہے وہ بہت ہو چکا ہے اور آئندہ نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو داخلی اور خارجی جو ہیں مسائل، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی عطا کریں. تو انشاءاللہ نئے ویلا کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنے ارد گرد صفائی کا خاص خیال رکھیں. اللہ حافظ.